یہ جنگ عالمی اسباب میں یہ سارا کیا ہے؟ تو ایک بات جان لیجئے، یہ جو ہمارا پوٹینشیل ہے نا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس سے میں اور آپ ناواقف تھے، ہمارے حکمران ناواقف تھے، ہمارے سوچنے سمجھنے والے پالیسی ساز، فیصلہ ساز ناواقف تھے، اس سے یہودی ناواقف نہیں تھا۔ یہ 1967 کا واقعہ ہے، آن دا ریکارڈ بات ہے، یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں ہے۔ بن گوریان جو ہے وہ بہت ان کا سمجھے قائد اعظم ہے، کس کا؟ اسرائیل کا، وہ ان کا بابا بہت بڑا، اور 67 میں اس نے عربوں کے مقابلے میں جنگ جیتی۔ گویا اب طے ہو گیا تھا کہ عرب جو ہیں وہ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے جشن منایا فرانس میں، اور وہاں پہ بن گوریان نے یہ تقریر کی اور اس نے یہ بات کہی کہ ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پوری مسلم دنیا میں ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک ملک جس سے ہمیں خطرہ ہے وہ پاکستان ہے، اور اس کی اس وقت ابھی دیکھیں آپ پیٹ میں طاقت نہیں ہے، اس وقت ابھی یہ میزائل وغیرہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس نے دو جو چیزیں بیان کی وہ کیا تھیں؟ ایک اس کی نظریاتی اساس، کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا اچھا ہم اس لا الہ الا اللہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بن گوریان اہمیت دے رہا ہے، اور دوسرا اس کی عسکری طاقت، اس وقت کی بھی فوج انہیں کھلتی تھی، اور اگر وہاں پہ بیٹھ کے وہ اعلان کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے اس دن معلوم ہوا ہے، یہ معلوم تو پہلے سے ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے اصل میں وہ کیا کہہ رہا ہے، دو دشمن تھے، ایک کا ہم نے صفایا کر دیا ہے، لیکن وہ دوسرا بھی موجود ہے، اس سے غافل نہیں ہونا، اب گویا ہم نے اس پر فوکس کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد پھر ہوا کیا۔ ایوب خان بھی ایک ماشاء اللہ جو وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے بھی کوئی اپنی طرف سے پاکستان کی ترقی کے کوئی منصوبے بنائے۔ ہوتا پتہ کیا ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی کسی کا ایجنٹ ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، اسی طرح ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا جنت میں؟ شیطان نے آ کے کیا کیا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ دوستی کر لو، میں شیطان ہوں اور میں تمہیں دنیا جنت بنا کے دوں گا، یہ کہا تھا۔ اس نے کہا تھا دیکھیں آپ بہت نیک آدمی ہیں، میں آپ کو نیکی کا راستہ بتاتا ہوں، آپ فرشتے بن جائیں گے، میری بات تو مانیں، آپ فرشتے بنیں گے، آپ کو دائمی زندگی مل جائے گی، بادشاہت مل جائے گی، آپ بہت ترقی کرو گے۔ یہ سپنے دکھائے جاتے ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام کو دکھائے گئے تھے تو آپ سمجھیں طریقہ یہ ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہانیاں نہیں سکھائی ہیں، یہ ہمیں طریقہ بتایا کہ شیطان کیسے ورگلاتا ہے۔ تو جو شیطان کے دوست ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، تو اب ان کو بھی بہت سی اس طرح کی چیزیں بتائی گئی ہوں گی، پالیسیاں۔ ظاہر ہے ان کا وزیر خزانہ بھی تو باہر ہی سے آیا تھا نا، شعیب نام تھا شاید، تو وہ بھی ورلڈ بینک سے ہی آئے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، ان کا وزیر خزانہ بھی ورلڈ بینک سے آیا تھا۔ اچھا یہ محبوب الحق صاحب ہوتے تھے، وہ بھی کہیں باہر ہی سے آئے تھے۔ پھر یہ کہ اپنا مشرف صاحب کے ساتھ جو شاید کیا نام تھا، شوکت عزیز صاحب آئے تھے، وہ بھی باہر ہی سے آئے تھے۔ اب آپ کو کوئی سمجھ آئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ ایک بس بیچ میں آ جاتا ہے جو ہمیں ایک جو ہے نا ایک سبز باغ دکھانے کے لیے، تو وہ پھر وہ پالیسیاں آ جاتی ہیں۔ تو وہ جو انہوں نے جو بھی پالیسیاں بنائی، اصل میں اس کا نتیجہ تھا کہ پاکستان دو لخت ہوا۔ یہ الزام آ جاتا ہے بھٹو پہ، الزام آ جاتا ہے یحییٰ پہ، الزام آ جاتا ہے مجیب الرحمان پہ، یہ آخری کردار ہیں۔ یہ تو سمجھے نا کہ وہ فلانے ڈاکٹر نے علاج کیا تھا، آخر میں جا کے تو وہ اس کے ذمہ پڑ گیا، وگرنہ یہ کہ کینسر تو 10 سال سے تھا۔ بس اتنی ساری بات ہے، معاملہ پہلے ہی سے پکانا شروع کر دیا گیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سازش کے اندر کتنی بڑی بڑی طاقتیں شامل تھیں، امریکہ شامل تھا، روس شامل تھا، یہ اکیلے انڈیا کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور ہمارے بھی جیسے ہوتا ہے نا روگ ایلیمنٹ ہوتا ہے، ہر اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہوتا ہے، تو وہ روگ ایلیمنٹ اس کے اندر بھی شامل تھا۔ جیسے ایبٹاباد آپریشن ہو جاتا ہے تو وہ کوئی باقاعدہ کوئی پالیسی نہیں ہوتی، وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسے فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں، اور پاورفل لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ یہ بھی تھا۔ تو 2 لخت ہو گیا ملک، 67 71، کوئی زیادہ ٹائم نہیں گزرا۔